نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر سعادت بخشی کہ میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ اللہ رب العزت کا خاص رحمت اور فضل جو ہے وہ شامل حال رہا ہے انشاءاللہ۔ بس کچھ مصروفیات ایسی تھی، پاکستان کا جو ہے وہ چکر لگا بیچ میں، اور میں چاہتی تو نہیں تھی کہ میں اس بات کا ذکر جو ہے وہ پبلک میں کروں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے بہت جو ہے وہ تنگ کیا، بہت زیادہ میرے لیے وہ ذہنی اذیت کا باعث تھیں، تو میں نے سوچا کہ یہ باتیں ضرور آپ سے جو ہے وہ شیئر کرتی جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے مجھے عمرہ کی سعادت جو ہے وہ عطا کی، بچوں کے ساتھ، میاں بھی ساتھ تھے، تو ہم اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کے لیے جو ہے وہ پاکستان سے سیدھے مکہ شریف میں گئے، اور بہت زیادہ ڈیٹیل سے تو بات جو ہے وہ اپنے چونکہ پرسنل ایک اللہ پاک سے معاملہ ہوتا ہے، تو وہ باتیں جو اللہ رب العزت کے اور میرے درمیان تھی وہ تو ہم دونوں کے درمیان ہی رہیں گی انشاءاللہ، لیکن کچھ باتیں پبلکلی تھیں، جو باتیں جو ہیں وہ دوسروں سے تعلق رکھتی تھی۔ اس میں جو سب سے پہلے جو بات مجھے بہت عجیب لگی اور بہت میرے لیے پریشانی کا باعث بھی بنی، وہ یہ تھا کہ یہ ہماری زندگیوں میں جو سب سے آج کل انوالو ہے موبائل، اس نے مجھے بہت تنگ کیا کہ ہر بندہ جو ہے وہ طواف کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، اور بھی وہاں پہ جتنے بھی مطلب زیارت کی جگہ تھی، ہر جگہ پہ جو موبائل ہے وہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ طواف کرتے ہوئے اور سعی کرتے ہوئے، باقی بھی جو مناسک ہیں وہ ادا کرتے ہوئے، موبائل اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ میرے لیے بڑی مطلب پریشانی کا باعث بھی تھی کہ ہم وہاں پر جب جاتے ہیں، وہاں پہ جانا ہماری زندگی کا حاصل ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جو سب سے بڑی سعادت ہوتی ہے اس کی زندگی میں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے۔ تو وہاں پہ جب ہم جائیں تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اور اس کے گھر میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ اور اب نارملی بھی سوچیں کہ آپ کسی بندے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور آپ اس سے معذرت کرنے جاتے ہیں، تو کیا اس سے معافی مانگتے ہوئے یا اس سے سوری کرتے ہوئے آپ موبائل کو ہاتھ میں رکھیں گے؟ یعنی کہ آپ کی توجہ ہی اس طرف، اس شخص کی طرف نہیں ہے۔ یا یہ سوچ لیں، یہ دوسری مطلب نقطہ نظر سے یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہم کسی صدر کی، کسی ملک کے صدر کی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ صدر اللہ کے سامنے تو کسی بھی صدر کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے تو صدر چونکہ بہت بڑی ایک مطلب پوسٹ پر ہے، بہت ملک کا عہدے دار ہے، تو ہم اسے ملاقات کے لیے جائیں تو آپ کی فل اٹینشن جو ہے وہ اس کی طرف ہی ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے، ہمیں کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو جا کے ہم وہاں پر پھر موبائل نکال کے، تو جب اسے سلام لیں تو موبائل ہاتھ میں ہو، جب اسے حال چال پوچھیں یا ہم اپنا مدعا بیان کریں تو موبائل ہاتھ میں ہو۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، وہ آپ کو گاس بھی نہیں ڈالے گا کہ یہ بندہ تو میری طرف متوجہ ہی نہیں ہے، اس کی تو توجہ ہی میری طرف نہیں ہے، تو مطلب یہ اپنا مدعا جو ہے یہ کیسے میرے سامنے پیش کر سکتا ہے؟ تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو دنیا کا مالک ہے، خالق ہے، اس کے سامنے تو ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ رب کریم جو ہم سے گناہ ہو گئے اس پہ ہمیں معاف کر دے، اللہ پاک ہم آئندہ یہ نہیں کریں گے۔ تو پھر دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں فیوچر میں یا ہمیں یہ عطا کر دے، ہمیں اچھی آخرت عطا کر دے۔ ہمارے لیے جو بھی دعائیں ہمارے دل میں ہوتی ہیں
تو دعا کے لیے تو آپ کی اٹینشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو کچھ جا کے آپ موبائل ایسے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور جہاں پر وہ مطلب گھر والوں سے ویڈیو کال، چلیں گھر والے کے لیے بھی ایک سعادت، پازیٹیو پرسپیکٹو سے سوچے تو وہ بھی ایک سعادت ہے کہ چلے بھی وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ تو نہیں رہتی. آپ ساتھ ساتھ بتائے جا رہے ہیں دیکھیں بھئی اب ہم کعبہ شریف پہ ہیں، یا ہم جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں، ہم جو ہیں وہ زمزم پی رہے ہیں. خدا کے لیے ایسے نہ کریں. اگر آپ کو یادگاری کے طور پر کوئی ویڈیو بنانی ہے یا اپنی میموری میں اس کو سیو کرنے کے لیے آپ نے کوئی تصویر بنانی ہے تو ایک سائڈ پہ ہو کے کریں. خدا کے لیے طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے اور مناسک عمرہ ادا کرتے ہوئے ایسے نہ کریں. ممکن ہے میرا جو نقطہ نظر ہے وہ غلط ہو، بہت سے لوگ اس سے اختلاف کریں، لیکن مجھے یہ چیز بہت جو ہے وہ میرے لیے تکلیف دیتی. اور پھر بہت سی خواتین ہیں جو باپردہ ہوتی ہیں، وہ بھی ویڈیو میں آ رہی ہیں، اور جو لوگ پھر ویڈیو بن رہی ہے تو ہر بندہ پھر ایک کانشیس ہوتا ہے کہ اچھا بھی ہماری بھی ویڈیو بن رہی ہے. تو خدا کے لیے ایسے نہ کریں. اللہ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑانے دیں، رونے دیں اور معافی طلب کرنے دیں. اللہ کے گھر کا جو ہے وہ دیدار اسے اچھے طریقے سے اپنے دل کے اندر سمونے دیں. تو خدا کے لیے جو بھی میری ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا جو نقطہ نظر جو ہے وہ ٹھیک ہے تو آپ پلیز ایسے نہ کریں. اور ساری زندگی موبائل استعمال کرنا ہے، اور اگر خانہ کعبہ کے ساتھ تصاویر بنانے کا شوق ہے تو اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ طواف کرتے ہوئے ہی جو ہے وہ یہ کام کریں، یا عمرہ کرتے ہوئے ہی جو ہے یہ ویڈیو جو ہے یا سیلفیاں جو ہے وہ بنائیں. تو خدا کے لیے جو بھی لوگ، اللہ رب العزت سب کو جو ہے وہ سعادت عطا کرے. انشاءاللہ حج جا رہا ہے، سب نے حج کے لیے بھی جانا ہے انشاءاللہ. جس اس کو بھی اللہ رب العزت توفیق دیں گے تو خدا کے لیے وہ جو آپ کے پاس 15-20 دن یا 40 دن ہوں گے ان کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھے، اور یہ موبائل سے جو ہے وہ ان دنوں میں جو ہے وہ گریز کرے. ہوٹل میں آ کے آپ موبائل یوز کر سکتے ہیں، گھر والوں سے بات کر لیں. بہرحال میری ایک یہ التجا ہے، باقی جیسے آپ کو بہتر لگے، جو آپ کو بہتر لگے. ممکن ہے سب کا میرے ساتھ متفق ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. میری ایک اپنی رائے ہے، اگر آپ کو اچھی لگے تو اس پر عمل کر لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم چونکہ یہ زندگی کا حاصل ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جائیں، خواہش بھی بہت ہوتی ہے کہ ہم بھی باب کعبہ کو پکڑیں، ہم بھی وہاں پہ روئیں، گڑ گڑائیں اور حجر اسود جو ہے اس کو بوسہ دیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن وہاں پہ اس قدر شدید رش میں جو ہے، اور مردوں کے ایک بہت بڑے ہجوم میں جمع غفیر ہوتا ہے، اس میں خواتین کے لیے باب کعبہ کے پاس جانا اور جو ہے حجر اسود کو بوسہ دینا ناممکن ہی کام ہے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو دھکے دینا پڑیں گے، اور جو لوگ دیتے بھی ہیں. تو خدا کے لیے دوسری چیز یہی کہنی تھی کہ جب آپ وہاں پہ جائیں اب دل میں خواہش ضرور رکھیں. ہم سب کے بھی دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی کعبہ شریف کو ہاتھ لگائیں، ہم بھی جو ہے وہ حجر اسود کو بوسہ دیں. اپنی کوشش ضرور کریں، لیکن اس کوشش کے درمیان اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہم تیرے گھر میں آئے ہیں تو ہمیں یہ سعادت بھی عطا فرما. جہاں اللہ پاک اپنے گھر میں بلایا ہے تو ہمیں باب کعبہ کو پکڑنے کی بھی توفیق عطا فرما. دل میں دعا رکھیں ضرور، اور اللہ پاک قبول بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت اس کے لیے آپ کے لیے وسیلہ بھی بنا دیں گے. یقین سے دعا کریں گے تو ضرور اللہ پاک اس کے لیے راستہ نکالیں گے. لیکن آپ نے حجر اسود تک پہنچنے کے لیے، باب کعبہ تک پہنچنے کے لیے، خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگانے کے لیے دھکے نہیں دینے. نہیں تو جو ثواب ہم کمانے جاتے ہیں، جو گناہ ہم بخشوانے جاتے ہیں، وہ الٹے کہیں ہمارے اور ہی نہ گلے پڑ جائیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک کو یہ بات سخت ناپسند ہے. وہاں پہ اللہ کے گھر میں بھی شائستگی کا مظاہرہ کریں، بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اس کا عملی مظاہرہ کریں. کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو دھکا نہ دیں. جو آگے ہیں انہیں آگے رہنے دیں، اور جو آگے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ جو پیچھے آنے والے ہیں ان کو موقع دیں.
دوسروں کو موقع دیں. اب دوسروں کو جب موقع دیتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے مواقع پیدا کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ مجھے وہاں پہ جو مطلب تکلیف دہ محسوس ہوئی کہ یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں. تو خدا کے لیے ایسے نہ کریں. اور تیسری چیز جو ہے طواف کرتے ہوئے، یہ تو سب میں مطاف کی بات تھی آپ سے کر رہی ہوں، یہ ہے کہ بہت سے ممالک کے لوگ جو ہیں وہ آئے ہوتے ہیں، ہر طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، تو وہ دعائیں بڑی اونچی اونچی آواز سے، وہ ان کا ایک گروپ ہوتا ہے جو آگے دعا کرتا ہے اور پیچھے سب، اگر وہ کہتا ہے ربنا تو پچھلے سب 20-25 لوگ جو ہے وہ بھی ربنا کہتے ہیں. وہ آتینا فی الدنیا، پیچھے سے باقی لوگ بھی بہت اونچی اونچی آواز سے جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں. خیر یہ تو میری اپنی ایک مطلب تجویز ہے کہ اتنی اونچی آواز سے دعا نہ مانگے کہ جو لوگ باقی ہیں وہ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے تھے. مجھے بھی یہ چیز جو ہے یہ تھوڑی مطلب پریشانی میں، جو مطلب ذہن میں دعائیں تھیں جو ہم پڑھنا چاہ رہے تھے، جو ہم اللہ سے مانگنا چاہ رہے تھے، تو وہ اونچی آواز کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے، وہ ہماری توجہ جو ہے وہ نہیں رہتی. تو ایک عاجزانہ سی گزارش ہے کہ وہاں پہ جائیں تو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں دعائیں مانگیں. سب سے بہتر تو یہی ہے کہ یہی والی دعا مانگے جائیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ ایک مکمل جامع دعا ہے. نہیں آتی تو جس زبان میں بھی آپ کو دعا آتی ہے، جس زبان میں آپ بولتے ہیں، انگلش میں، عربی میں، اردو میں، پنجابی میں، جس بھی زبان کے آپ جاننے والے ہیں، آپ اسی زبان میں دعائیں مانگیں. اللہ کے لیے تو زبانیں جاننا مشکل نہیں ہے. اللہ تو دل کے حال سے واقف ہے. اللہ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے اتنی اونچی اونچی آواز سے دعائیں مانگنا جو ہے ممکن اچھا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر جو باقی لوگ ہیں جو اپنی اپنی دعا کی وجہ سے ان کے ذہن جو ہے جو بٹ جاتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر اونچی آواز سے جو ہے وہ پردے سے گریز کرے تاکہ باقی سب جو ہے وہ بھی آسان طریقے سے اپنی دعائیں مانگ سکیں، اپنی التجا جو ہے وہ اللہ کے حضور میں پیش کر سکیں. اور سب سے آخری بات یہی ہے کہ وہاں پر جو ہے خانہ کعبہ میں یا مسجد نبوی میں جو واش روم ہیں ان کو خدا کے لیے اچھے طریقے سے استعمال کریں. اصل میں ویسے تو ظاہر ہے سبھی ممالک کے لوگ جو ہیں وہ واش روم یوز کرتے ہیں، وہ کسی ایک کے لیے مخصوص تو نہیں ہے. لیکن پاکستان کے حوالے سے میں اس لیے کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں واش روم استعمال کرنے کی تربیت ہی نہیں دی جاتی. ہمارے جو پبلک پلیسز کے واش روم ہیں ان کا جو حال ہے، ہم وہی حال حرم شریف میں بھی کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ واش روم میں جانا اور وضو کرنا تو خیر ایک مطلب بہت تھوڑی ہٹ کی جگہ ہوتی ہے، تو بہتر طریقے سے انسان وضو کر لیتا ہے. لیکن واش روم میں جانا اس قدر مشکل ہے کیونکہ عبایا پہنا ہوتا ہے، سلکی ہوتا ہے، اس کو سمیٹ کے وہ بہت مشکل کام ہے. تو خدا کے لیے خواتین سے عاجزانہ گزارش ہے کہ واش روم جو ہے ان کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، اچھے طریقے سے جو ہے اس کو صاف کریں. اللہ کے گھر کے واش روم ہیں اور ان کو تو بالکل بھی گندا نہ کریں. اگر آپ مطلب کوئی بچوں کے پیمپر پھینکنے ہیں، کوئی چیز پھینکنی ہے، تو خدا کے لیے پراپر جگہ پہ پھینکیں. حالانکہ اتنی وہاں پہ صفائی کا انتظام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی واش روم میں پانی کھڑا ہوتا ہے، واش روم میں جو ہے وہ غلاظت جو ہے وہ صحیح طرح سے اس کو مطلب پانی نہیں گرایا جاتا. آپ کو کیسے لگے اگر آپ سے پہلے جانے والا جو ہے وہ واش روم گندا کر کے چلا جائے؟ واش روم استعمال کرنے کے بھی کچھ مینرز ہیں. تو یہ کبھی کبھی تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ جو محکمہ تعلیم والے ہیں انہیں ایک الگ سے سبجیکٹ جو ہے وہ رکھنا چاہیے بچوں کے لیے، پہلی کلاس سے لے کے 10th کلاس تک، کہ بچوں کو سکھائیں کہ واش روم کیسے استعمال کرتے ہیں اور واش روم استعمال کر کے پھر کیسے اس کو صاف کر کے جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں. آپ یقین کریں بہت سے ممالک میں گئی ہوں، کسی بھی ملک کے پبلک پلیسز کے واش روم کا وہ حال کبھی بھی نہیں ہے جیسے ہمارے پبلک پلیسز کے واش روموں کا حال ہے. کہ آپ یقین کریں وہاں پہ گھسا نہیں جاتا، جایا نہیں جاتا.
اور باقی ممالک میں تو ایسا نہیں ہوتا. لوگ اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں واش روم جانے کی. تو آپ سب لوگ بھی اللہ رب العزت آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے. تو خدا کے لیے مسجد نبوی میں اور بیت اللہ شریف میں کوشش کریں کہ جب بھی آپ واش روم جائیں، وضو کرنے کے لیے جائیں، تو اچھے طریقے سے جو ہے وہ واش روم استعمال کریں. اور اگر وہاں پر کوئی گند ہے تو اللہ کے گھر کا واش روم ہے، ہم کون ہیں بھئی، حقیر لوگ ہیں، صفائی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر آپ سے پاسبل ہو تو وہ جگہ جو ہے وہ واش روم جو ہے وہ صاف کر دیں. تو اللہ رب العزت میری حاضری کو بھی قبول و منظور فرمائے، دوبارہ مجھے وہاں پر جانے کی توفیق دے. اور اللہ رب العزت جو آپ سن رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی اپنے گھر میں بلائے، اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے. اور یہ جو چند باتیں میں نے گزارشات آپ سے کی ہیں، یہ اپنے ضرور ذہن میں رکھیں اور ان سے جتنی حد تک ممکن ہو سکے آپ بچنے کی کوشش کریں. اور اللہ رب العزت ہم سب کا آنا جانا جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے. اور اللہ پاک بار بار اپنے گھر کی زیارت، اپنے گھر کی حاضری جو ہے وہ ہم سب کے نصیب میں کرے. وما علینا الا البلاغ.